الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص۔ سیرت النبی کے سلسلے میں آج کے درس کا عنوان ہوگا ابو طالب سے قریش کی آخری ملاقات۔ تقریباً شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کا 3 سال کا عرصہ مکمل گزارنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور بنو ہاشم اور بنو مطلب، یہ تمام کے تمام مکہ شہر میں اپنے گھروں پر واپس لوٹ گئے۔ واپس آنے کے بعد ان میں سے کئی لوگ کمزور ہو گئے، بیماری میں مبتلا ہو گئے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے، پتے اور چمڑیوں کے کھانے کی وجہ سے، اور دھوپ، سردی اور ہوا میں زندگی بسر کرنے کی وجہ سے چھوٹے بچے، مرد، عورتیں اور بڑی عمر کے افراد، تقریباً کئی لوگ اس سے متاثر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آنے کے بعد آپ نے اپنا وہ مشن جو 3 سال پہلے آپ مکہ میں رہتے ہوئے جاری رکھے ہوئے تھے، اسی مشن کو آپ نے آگے بڑھایا اور پھر سے آپ لوگوں کے درمیان جا جا کر دین کی دعوت دینے لگے، اسلام کا پیغام عام کرنے لگے۔ مکے والوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنے کام میں لگ گئے۔ ان کے چچا ابو طالب بوڑھے ہو گئے، 80 سال کی عمر کو پار کر چکے ہیں اور اس گھاٹی میں رہنے کی وجہ سے بیمار بھی ہو گئے، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، ان کی زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ اس شخص کا ایک ہی ذمہ دار ہے، یہ ان کا چچا ہے۔ لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ آخر کیا کیا جائے؟ تمام راستے ہم نے اپنا لیے ہیں، معاہدہ کرنا چاہا اس میں ناکام، قتل کرنا چاہا اس میں ناکام، دھمکی دی اس میں بھی ناکام، جس طرح سے بھی اس شخص کو ہم نے مجبور کرنا چاہا کسی میں بھی ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ اور ابھی ایک وہ شخص جو اس کے لیے سہارا تھا، جس سے ہم بات کر سکتے تھے، وہ بستر پر ہے، کبھی بھی اس شخص کا انتقال ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایسا کیا جائے کہ کم سے کم اب آخری مرتبہ ابو طالب سے کوئی ایسی بات کر لیں کہ جس سے بات بن جائے، کچھ بات ہم مان لیں، کچھ بات وہ مان لیں، اور اس طرح سے دونوں کے درمیان کا مسئلہ ختم ہو جائے۔ وہ اپنے سرداروں کو جمع کرتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں، جس میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، ابو جہل بن ہشام اور ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ تمام کے تمام اور اس طرح کے دیگر مکہ کے بڑے بڑے سردار جمع ہو کر مشورہ کرتے ہیں کہ چلیے آخری مرتبہ جا کر ابو طالب سے ملاقات کر لیتے ہیں، اگر ہم نے تاخیر کی تو ابو طالب چلے جائیں گے، پھر کس سے بات کیا جائے؟ اس شخص کا کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے، یہی شخص ہے جس کی تربیت میں، جس کی نگرانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی رہے ہیں، اور ملاقات کرنے میں تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شخص کا انتقال ہو جائے
اور پھر ہمارا یہ غصہ بڑھتا چلا جائے، ہم بعد میں محمد پر حملہ کر دیں، اس کو تکلیف دینے لگیں، تو سارا عرب ہمیں طعنہ دے کہ دیکھو یہ مکہ کے سردار بہادر لوگ جب تک کہ ان کے چچا زندہ تھے تب تک کچھ نہیں کر سکے، اور جیسے ہی چچا کا انتقال ہو گیا سب ٹوٹ پڑے۔ لوگ ہمارا عیب نکالیں گے، ہمیں ذلیل اور رسوا کریں گے، ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ چچا کے سامنے ہم نرم تھے اور چچا کا انتقال ہو گیا تو ہم نے محمد بن عبداللہ کا خاتمہ کرنے کے لیے سب کے سب اتفاق کر لیا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان کی زندگی میں ہی کوئی فیصلہ ہو۔ تو اس طرح سے تقریباً 25 لوگ مل کر ابو طالب کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ ابو طالب سے کہتے ہیں، اے ابو طالب، ہماری نظر میں آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے وہ آپ جانتے ہیں، ہم سب کی نظر میں آپ انتہائی محترم اور معزز ہیں، آپ کی کیا حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کمزور ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، بستر پر ہیں، بیمار ہیں، اور زندگی کا اختتام کب ہو جائے یہ ہمیں نہیں پتہ ہے۔ اپنی حالت بھی دیکھو اور اپنے بھتیجے کی فکر بھی کر لو۔ آپ چلے جاؤ گے بھتیجا رہ جائے گا، پھر آپ کی چلے جانے کے بعد آپ کے بھتیجے کا کیا ہوگا؟ کم سے کم جانے سے پہلے بھتیجے کا کوئی اچھا انتظام کر دو تاکہ بھتیجے کو کوئی تکلیف نہ ہو سکے۔ کہا وہ کیا ہونا چاہیے؟ کہا اپنے بھتیجے کو بلاؤ، کچھ ہماری باتیں مان لیں، کچھ ہم ان کی باتیں مان لیتے ہیں، وہ ہمارے دین کو چھوڑ دیں، ہم ان کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی کسی کے دین کے بارے میں گفتگو ہی نہ کریں، بات ہی نہ کریں، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے تب بھی آپ کا بھتیجا صحیح سالم محفوظ رہے گا، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے چلے جانے کے بعد بھتیجے کا برا ہو۔ ابو طالب نے سوچا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اب تو میں کمزور ہو چکا ہوں، اب زیادہ دن میں نہیں دیکھ سکتا، کیا ہوگا اس کے بعد یہ میری نظروں میں نہیں ہوگا۔ تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یبن اخی ہؤلاء اشراف قومک قد اجتمعوا لك لیعطوک ولیاخذوا منک، اے میرے بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے کچھ بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، ابو سفیان بن حرب ہیں، ابو جہل بن ہشام ہیں، عتبہ بن ربیعہ ہیں، شیبہ بن ربیعہ ہیں، امیہ بن خلف ہیں، بڑی عمر کے بزرگ لوگ بھی تھے، سردار بھی تھے، قوم کے محترم لوگ تھے، قوم جنہیں اپنا سردار سمجھتی تھی ایسے لوگ تھے، اور ان کے ساتھ اس طرح مکمل 25 افراد کی جماعت تھی۔ بھتیجے دیکھو یہ آئے ہیں، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ ان کی بات آپ مان لو اور کچھ وہ آپ کی بات مان لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارأیتم ان اعطیتکم کلمۃ تکلمتم بها ملکتم بها العرب ودانت لکم بها العجم۔ چچا جان، آپ ان لوگوں سے کہیے وہ میری ایک بات مان لیں، صرف ایک بات مان لیں، اس کی وجہ سے وہ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور تمام کے تمام عجم ان کے ماتحت ہو جائے گی۔ میری اور کوئی فرمائش نہیں ہے ان سے، صرف ایک بات وہ اپنی زبان سے کہہ دیں، ایک بات میری مان لیں، پورے کے پورے عرب کے بادشاہ ہو جائیں گے، اور عجم قوم، غیر عربی جتنی بھی قوم ہے ساری کی ساری قوم ان کے ماتحت آ جائے گی۔ لوگوں نے سنا، حیران ہو گئے، آخر یہ محمد کے پاس ایسی کون سی بات ہوگی؟ ایک ایسی بات ہم مان لیں تو عرب کے بادشاہ بن جائیں، عجم ہمارے ماتحت ہو جائے، اتنا بڑا سرپرائز آخری کیا ہو سکتا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا، محمد ایک بات، ایسی اگر 10 باتیں ہیں تو ہم ماننے تیار ہیں،
اتنا بڑا کام، عرب کے بادشاہ ہو جائیں گے، عجم بھی ہمارے ہو جائیں گے، سب ہمارے ماتحت ہو جائیں، ایک بات کی بات کر رہے ہیں، 10 باتیں آپ ایسی بتاؤ، 10 باتیں کرنے کے اس پر ہم راضی ہو جائیں گے، وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا واقعی بڑے مشتاق ہیں، عرب و عجم کے مالک بننا چاہتے ہیں، بادشاہ بننا چاہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے بندوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں اپنے حاکم کی نافرمانی کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک بات سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تقولون لا الہ الا اللہ، تقولون لا الہ الا اللہ وتخلعون ما تعبدون من دونہ۔ ایک ہی بات ہے، لا الہ الا اللہ کہو اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اسے چھوڑ دو۔ یہ ایک بات اقرار کر لو، مان لو اس کو، عرب کے تم بادشاہ بن جاؤ گے، عجب تمہارے ماتحت آ جائیں گے۔ لوگوں نے سنا، آنکھیں پھٹ گئی، پریشان ہو گئے، غصے میں لال پیلے ہونے لگے۔ یہی بات سننے کے لیے ہم آئے تھے؟ ہم تو چاہتے تھے کہ چچا بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، مرنے کے قریب ہیں، آخر وقت میں ان کی نگاہوں کے سامنے کوئی تو فیصلہ ہو جائے، ہم اپنے دین پر رہیں، وہ اپنے دین پر رہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف کچھ کام نہ کریں۔ اور یہ تقولون لا الہ الا اللہ وتخلعون ما تعبدون من دونی، لا الہ الا اللہ کہو اور جس کی تم عبادت کرتے ہو ان سب کو چھوڑ دو۔ غصے میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے اور ہاتھ پر ہاتھ مار کر تالیاں بجا کر، واہ محمد، یہی ایک بات ہے جس سے ہم بادشاہ بننے والے ہیں۔ اتريد یا محمد ان تجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان امرک لعجب، کیا تم چاہتے ہو تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کو اپنائیں؟ اتنے زیادہ معبود ہیں ہمارے، الگ الگ کاموں کے الگ الگ معبود، ان سب کو چھوڑ کر ایک معبود ہمارا کیا کرے گا؟ اتنے معبود ہیں ہمارے جن کو الگ الگ موسم میں، الگ الگ وقت میں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، اور تم بڑی تعجب کی بات ہے، تعجب ہوتا ہے تمہارے اوپر، ایک معبود کی طرف ہم کو بلاتے ہو۔ لوگوں نے دیکھا کہ بات بننے والی نہیں ہے۔ ابو طالب نے تو اس طرح سے محمد کو سامنے پیش کر دیا، محمد نے ہم کو یہ جواب دیا، اور یہ جواب ہمیں مقبول نہیں ہے۔ یہی تو جنگ ہے ہماری، ہم اگر یہ مان لیتے ہیں تب پھر مسئلہ ہی کہاں سے رہ جائے گا؟ محمد تو کہتا ہے کہ یہ کہنے سے تم عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے انہ واللہ ما ھذا الرجل بمعطیکم شیئا مما تريدون فانطلقوا وامضوا على دین آبائکم حتی یحکم اللہ بینکم وبینہ۔ لوگو چلو یہاں سے، یہاں بات بننے والی نہیں ہے، چلو اپنے باپ دادا کے دین پر جمے رہو، کیا ہے کیا ہوگا فیصلہ ہمارے اس کے درمیان وہ اللہ دیکھے گا۔ اس طرح سے وہ ناراض ہو کر غصے کی حالت میں نکل گئے۔ اب کیا ہوگا اب ہم نہیں جانتے، اب نہ ابو طالب کے پاس آنا ہے نہ محمد کے پاس آنا ہے، کسی سے کوئی ملاقات نہیں کرنی ہے۔ اب ہمارا معاملہ ہمارے ان کے درمیان اللہ ہے، اللہ ہی دیکھے گا کہ کیا ہونے والا ہے، کون برباد ہوگا، کون تباہ ہوگا، کون باقی رہے گا۔ اور اس طرح سے کہہ کر وہ سب کے سب وہاں سے نکل گئے۔ شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد، بائیکاٹ کے ختم کے بعد، جب ابو طالب کافی زیادہ بیمار ہو گئے تو انہیں امید تھی کہ اس بیماری میں جب جہاں زندگی ختم ہو رہی ہے، بھتیجے کے مستقبل کی فکر ہوگی اور کمزور ہو گئے ہوں گے، وہ عذاب، وہ تکلیف، وہ مصیبتیں جھیلنے کے بعد شاید کچھ پریشانی کی وجہ سے کمر جھک گئی ہوگی،
نرم پڑ گئے ہوں گے، مان لیں گے. انہوں نے یہ سوچا تھا. انہیں کیا پتا ہے کہ جتنی مصیبتیں ایمان پر آتی ہے، جتنی تکلیفیں آتی ہیں، مومن اتنا ہی زیادہ اور مزید طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے. جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، مصیبتیں اس کے ایمان کو طاقتور بناتی ہیں، کمزور نہیں کرتی ہیں. وہ منافقین ہوتے ہیں جن کو تکلیفیں، مصیبتیں ایمان سے دور کرتی ہیں. ایمان والے مصیبتوں میں اور زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے اس طرح سے وہ لوگ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں سورہ صاد کی 7 آیتیں نازل فرمائی. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص وعجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون هذا شيء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 7 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں نازل فرمائے کہ یہ لوگ یہاں سے نکل گئے. نکلتے ہوئے انہوں نے آپس میں کہا کہ چلو اپنے ہی دین پر باقی رہو. یہ بڑی عجیب باتیں کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ناراض ہو کر وہاں سے نکل پڑے. وہاں سے نکلنے کے بعد ابو طالب جو بیمار تھے، بستر پر تھے، وہ بستر، وہ بیماری ان کی زندگی کا آخری سفر رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو دیکھتے تھے، جو چچا زندگی بھر ہمیشہ سائے کی طرح نبی کے ساتھ رہتے تھے، نبی کی ہر مصیبت میں ان کا ساتھ دیتے تھے. پوری قوم سے انہوں نے بغاوت مول لی، پوری قوم سے انہوں نے ناراضی برداشت کر لی، لیکن باپ کے وعدے کے مطابق عبد المطلب نے کہا تھا ابو طالب سے کہ میرا یہ پوتا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اس کی تم حفاظت کرنا. ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، اور باپ کی وصیت کی وجہ سے ابو طالب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہو گئی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چھوٹی عمر کے نہیں تھے، تقریباً 47 سال کی عمر ہو چکی تھی. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور پھر یہ 7 سال نبوت کے بعد یہ 7 سال گزر گئے. 10 سال نبوت کے بعد یہ مکمل 10 سال گزر گئے. 7ویں سال میں بائیکاٹ شروع ہوا تھا، بائیکاٹ ختم ہوا 10ویں سال میں. گویا مکمل اس وقت 50 سال کی عمر ہے. ایک ایسی عمر ہے جس عمر میں اب بڑے آدمی کو اس کے دل میں محبت نہیں رہتی. بڑا بزرگ آدمی ایسے آدمی کو دور کر دیتا ہے، اس کے دل سے وہ محبت، وہ نرمی کم ہو جاتی ہے چھوٹے کے مقابلے میں. لیکن اتنی بڑی عمر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں بے انتہا محبت تھی. اس واقعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کفر ہمیشہ شکلیں بدل کر مسلمانوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے اور اسلام کی جو دعوت ہے اس دعوت کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے آتا رہے گا. الگ الگ شکلیں بنا کر، الگ الگ ہیلے بنا کر، کبھی دھمکیاں دے کر، کبھی لالچ دے کر، کبھی لین دین کے نام سے، کبھی بہتاؤ کرتے ہوئے، کبھی نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، کبھی کسی عہدے کی مال کی لالچ دے گا. اور ساتھ ہی اس واقعے سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب جن کے دل میں ایمان کے بارے میں اتنا یقین تھا، اسلام کے بارے میں اتنا یقین تھا کہ یہ سچا مذہب ہے، یہ میرا بھتیجا اس مذہب پر عمل کرتا ہے، گرچہ انہوں نے عمل نہیں کیا، گرچہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا،
لیکن یہ تو سمجھ میں آیا کہ جس کو ایمان سے محبت ہو جاتی ہے، اسلام کی حقانیت کا جس کو پتہ چل جاتا ہے، مصیبتیں تکلیفیں اس کو کمزور نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح سے کفار مکہ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر یہ مسلمان کمزور نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی یہ نہیں دبتے ہیں، پھر بھی اسلام کی دعوت سے نہیں رکتے ہیں، اس کا مطلب ضرور ان کے پیچھے کوئی دوسری طاقت ہے۔ اور یقیناً اللہ کا دین ہے، اللہ کا نظام ہے، اس نظام کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت رہے گی، اس لیے کہ اللہ کا نازل کردہ دین یہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ مارنے والے، دشمنی کرنے والے، نفرت کرنے والے کچھ دن باقی رہیں گے، پھر اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور اسلام کو عام کرنے والے، نبی کا پیغام دینے والے، توحید کا پیغام عام کرنے والے نسل در نسل بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور یہی ہوا، جہاں مکہ میں اسلام تنگ تھا، آج ساری دنیا کی ساری سرزمین، سارے دروازے اسلام کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ دنیا کا وہ کوئی ایسا کنارہ نہیں رہ گیا جہاں اسلام نہ پھیلا ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محنت، آپ کی وہ جد و جہد، اور آپ کی وہ قربانیاں، اور آپ کے ساتھ آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی وہ قربانیاں ہیں کہ جس کی نتیجے میں آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ یہ درود کی اہمیت صرف درود پڑھ لینے سے نہیں ہوتی ہے، اس کی جو چاشنی ہے، اس کی جو حقانیت ہے، اس طرح کے جو واقعات ہیں، نبی کی جو قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کو پڑھو گے تب درود کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ کیوں ہمیں کہا گیا ہے کہ درود پڑھ لیا کرو؟ نبی کا نام آئے تو کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر ہم کو ہمیشہ گامزن رکھے اور ثابت قدم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔